بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا تھا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، اور آج وہ کسی اور کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں اذان فجر کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی نے آنکھیں کھولی، لیکن دل پر ایک عجیب بوجھ تھا۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی سوال اس کے اندر چیخ رہا ہو۔ یہ وہی علی تھا جو کبھی مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، جس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ اور استغفر اللہ ہوتا۔ مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ علی ایک نیک گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کے والد ایک دیندار شخص تھے، اور ماں ہمیشہ اسے نماز، تقوی اور حلال و حرام کی تمیز سکھاتی تھی۔ ایک دن کالج میں اس کی ملاقات مریم سے ہوئی۔ مریم بظاہر ایک سادہ، معصوم اور باحجاب لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں علی کے دل میں کوئی خاص خیال نہ آیا، مگر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مسکراہٹیں، ہلکی سی گفتگو، شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ بس بات ہی تو ہے، نیت تو صاف ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ یہی وہ جملے تھے جو علی خود کو تسلی دینے کے لیے کہتا رہا۔ کچھ ہی دنوں میں باتیں میسیجز تک پہنچ گئیں، پھر کال، پھر راتوں کی لمبی باتیں۔ نماز قضا ہونے لگی، قرآن کی تلاوت رک گئی، دل میں اللہ کی محبت کم اور مریم کی محبت بڑھنے لگی۔ ایک دن علی کی ماں نے کہا، بیٹا آج کل تم بہت بدل گئے ہو، سب ٹھیک ہے؟ علی نے نظر چڑھا کر کہا، جی امی سب ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ تھی سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور علی مکمل طور پر اس جھوٹی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ مریم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے لگتا یہی سچی محبت ہے، مگر وہ بھول گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے علی کی تنگ زندگی ہوگی۔ زندگی واقعی تنگ ہونے لگی، دل بے چین، نیند غائب، سکون ختم۔ ایک دن علی نے مریم سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حلال طریقے سے۔ یہ سن کر مریم خاموش ہو گئی، پھر بولی، علی ابھی وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ علی نے کہا، دل ٹوٹنے لگا، مگر وہ پھر بھی خود کو سمجھاتا رہا۔ چند دن بعد علی نے مریم کو کسی اور لڑکے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے فوراً مریم کو غال کی، یہ سب کیا ہے؟ مریم نے بے پرواہی سے جواب دیا، علی تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں صرف تم سے بات کرتی ہوں؟ یہ الفاظ علی کے دل میں تیر کی طرح لگے، اور رات علی کی زندگی کی سب سے تاریخ رات تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کیا کھویا؟ اپنا دین، اپنی نمازیں، اپنے والدین کا اعتماد، سب کچھ۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، یا اللہ میں نے خود پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی کا دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ علی نے سچی توبہ کی، نمازیں دوبارہ شروع کی، قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، اور حرام تعلقات سے مکمل توبہ کر لی۔ کچھ مہینے گزر گئے، علی اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر نور آ چکا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا ہم تمہارے لیے ایک نیک لڑکی کا رشتہ لائے ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، امی اگر وہ دیندار ہے تو مجھے قبول ہے۔ نکاح سادگی سے ہوا، اور اس بار علی نے اللہ کے حکم کے مطابق محبت کو اپنایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، حرام تعلقات کبھی سکون نہیں دیتے۔ شیطان ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ سچی محبت صرف نکاح کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ اگر آپ بھی کسی جھوٹی محبت میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں، وہ محبت جو آپ کو اللہ سے دور کرے، وہ محبت نہیں، آزمائش ہے، اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جائے وہی کامیابی ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد، آج کل جو لوگ
بلکہ کافی لوگ یہ محبت کے گن گا رہے ہیں، محبت کے چکر میں اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے گھر کا سکون خراب کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے یہی التجا ہے کہ میرا بھائی، اصل محبت وہ ہے جو آپ کو اپنی والدہ کرتی ہے، جو آپ کی اپنے والد کرتے ہیں آپ سے، اور یہ دنیا کی جھوٹی محبت ہے، اس کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کے ہر فرد کو اس جھوٹی محبت کے شکنجے سے آزاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے رکھے۔ تو کبھی اس جھوٹی محبت کے چکر میں نہ پڑنا۔ اصل محبت وہ ہے جو آپ کو آپ کے رب سے ہے، تو اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی جو فرمان ہے اس پر عمل کریں۔ اب عشق کرنا ہے تو اپنے نبی سے کریں، اپنے نبی کے کاموں سے کریں، نبی کی باتوں پر کریں، تاکہ آپ کو یہ دنیا بھی سکون سے گزرے، آخرت بھی آپ کی آسان ہو۔ تو پیارے ناظرین، میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں۔ میں بہت مشکل سے ایک الفاظ چن کر یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو۔ یہ آج کی ویڈیو ینگ جنریشن کے لیے ہے جو پیار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کو۔ تو میرا بھائی، خدا را ان محبت والے چکر میں نکل جائیں۔ محبت کرنی بھی ہے تو اپنے والدین سے کریں، اپنے بیوی بچوں سے کریں، اپنے بھائی سے کریں، اپنے رشتہ دار سے کریں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ جی میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطان کا بہکاوا ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی کسی سے کوئی محبت، وہ ہیر رانجھے والی محبتیں ختم ہو گئی۔ آج کے اس دور میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، بس یہ ایک ہوس ہوتی ہے جو شادی سے پہلے تک ہوتی ہے۔ اگر بندہ محبت کی شادی کر لیتا ہے تو وہ ہوس کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ محبت، پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ محبت نہ کی ہوتی، کاش میں اس جال میں نہ پھنسا ہوتا۔ چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ محبت کو چھوڑیں، دین کی باتیں کریں، دین کے کام کریں، اور خود بھی دین کے کام کریں، دوسروں کو بھی دین کی طرف راغب کریں، کیونکہ یہی اصل حقیقت ہے، یہی اصل زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اور بھی سبق آموز کہانی لے کر۔ تو میرے چینل کو میرا بھائی لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ کل 7 بجے۔ اللہ حافظ۔